تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور یہ وہ ایام ہے، یہ وہ دن ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام میں، ان دنوں میں لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے. اور یہ ایام، یہ 10 دن وہ 10 دن ہے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ایسی عبادت کرتے تھے جس کی مثال حضرت اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دنوں میں جتنا قرآن مجید نہیں پڑھتے، جتنا جو ہے آخری 10 دنوں میں زیادہ پڑھتے تھے. یعنی کہ دن میں ایک قرآن ختم کرتے، رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے. ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ تم بھی عبادت کرو، ان 10 دنوں کی قدر کرو اور اس میں خوب عبادت کرو. تو بہرحال یہ 10 دن بہت اہمیت کے ہیں، تو ان 10 دنوں کی ہمیں خصوصی طور پر زیادہ ہمیں قدر کرنا چاہیے. لیکن اب جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آخری میں اللہ تعالیٰ جو ہے روزے داروں کو روزہ رکھنے کے بعد ان کے لیے خوشی کا دن رکھتے ہیں، جسے صدقۃ الفطر، جسے جو ہے عید الفطر کہتے ہیں. اور اس میں جو ہے ایک عمل ہوتا ہے جسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں. عید الفطر میں جو رمضان کی آخری جو عید ہوتی ہے، اس میں ایک عمل ہوتا ہے جسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی پر، ہر صاحب نصاب پر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے کہ ہر آدمی جو آدمی صاحب نصاب ہے اس آدمی کو دینا ضروری ہے. تو میں مناسب یہی سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں اس سے کچھ فضائل، اس سے کچھ مسائل، جدید مسائل آپ کے سامنے آ جائے. پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ صدقہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں ان سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے نبی جی آپ مال صدقہ کرنے کا حکم کرے، مال صدقہ کرنے کا حکم کرے. خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی جی آپ صدقے کے مال کو قبول کر لیجئے. جو لوگ بھی آپ کو صدقہ دیتے ہیں آپ اس مال کو لے لے، آپ دھتکاریے گا نہیں، اس مال کو لے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وَتُزَكِّيهِمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، تاکہ اس کے ذریعے ان کو پاک صاف کیا جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ وَتُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی صدقے کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ صدقے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلائیاں دور ہوتی ہیں، اور صدقے کے ذریعے سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر صدقہ کیا کرتے تھے، اور امت محمدیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی زیادہ تر ترغیب دی ہے کہ بھئی تم صدقہ کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں جو آدمی صدقہ کرتا ہے وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، تاکہ صدقہ کرنے کے ذریعے سے ہم اس آدمی کو پاک و صاف کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگے فرماتے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے نبی جی صدقہ کرنے والوں کو اب دعا کرے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اس لیے ایک نکتے کی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے جو بھی آدمی ہمیں کوئی آدمی ہدیہ دے، کوئی آدمی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے تو ہم اسے دعائے جملہ کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وصلی علیہم، اے نبی جی آپ اس کو صدقہ کرنے والے کو آپ اس کے لیے دعا کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان صلاتک سکن لہم، اللہ فرماتے ہیں بے شک دعا جو ہے ان کے لیے طمانینت کا ذریعہ ہے، یعنی اس آدمی کو اطمینان بخشتی ہے دعا کرنے سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اس آیت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ صدقہ جو ہے انسان کے گناہوں کو اور اس کے تکلیفوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اب یہ آیت سے ہمیں معلوم ہوا. اب ہم حدیث پاک کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ بھی صدقہ کرنا، صدقۃ الفطر، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو کیا کرتے ہیں، تو میں آپ حضرات کے سامنے 5 حدیثیں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے کچھ ضروری مسائل بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جو ہے روزہ رکھنے والوں کے کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس صدقے کے ذریعے سے روزے دار کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے جس کی راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر، روزوں کو بیکار اور بیہودہ باتیں جو کچھ بھی تم نے روزے میں کی ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے تمہارے ان سب چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں. بھئی انسان ہے، روزہ رکھ کے آپ آنکھوں سے گناہ ہو جاتا نہیں ہوتا ہے، زبان سے کوئی بات گندی نکلتی نہیں نکلتی ہے، ہاتھ سے کوئی بات ہو جاتی نہیں ہوتی ہے، پیروں سے گناہ ہوتے نہیں ہوتے ہیں، دل سے گناہ ہوتے نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے روزوں کے اندر جو کچھ بھی کم و پیشی ہوتی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. کتنا سستا سودا. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ الفطر ادا کرنے کا ثواب دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جو آدمی صدقۃ الفطر کو عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا لیکن جو ثواب ہے وہ ثواب کے اندر کم و بیشی ہو جائے گی. کم و بیشی کا مطلب کیا کہ بھئی جیسا عام دنوں میں آپ صدقہ فطر ادا کریں گے، صدقہ دیتے ہیں، اس طرح اس کو ثواب ملے گا. ایک حدیث. اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر جو ہے یہ مسکینوں کو، غریبوں کو ایک مدد کرنے کا ذریعہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ابو داؤد کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بھئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے صدقہ فطر عید سے 3 دن پہلے دے دیتے تھے. کیوں دیتے؟ کہ بھئی اس لیے دے دیتے کہ بھئی کسی غریب کی ضرورت پوری ہو جائے. جیسا کہ میں نے ایک حدیث جو آپ کے سامنے بیان کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر غریب کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی؟ صدقہ فطر میں اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز جو ہے آدمی کے روزوں کے اندر جو کمی پیشی ہوئی ہے اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی غریب ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے. جیسا میرے گھر کے اندر عید کی دن میں خوشی ہو تو غریب کے گھر کے اندر بھی خوشی ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھئی آپ جو ہے غریب کو نماز سے پہلے اس کی ضرورت پوری کر رہے تو اس کے گھر کے اندر بھی کھانا پکے گا، اس کے گھر کے اندر بھی سیویاں پکے گی، اس کے گھر کے اندر بھی خوشیاں ہوگی، اور وہ آدمی اطمینان کے ساتھ عید کے دن عید کی نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا نہیں پڑھے گا. اگر آپ عید کی نماز کے بعد دیں گے تو وہ پوری ٹینشن، پوری پریشانی کہ بھئی میرے گھر کے اندر میرے بیوی بچے پریشان ہیں، ان کے لیے کھانا نہیں، ان کے لیے ضرورتیں پوری نہیں، میرے بیوی بچوں کے لیے کپڑوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید سے پہلے جو آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب زیادہ دیتے ہیں. بعد میں دیں گے تو پھر ضرورت تو غریب کی پوری ہوگی، لیکن جو خوشی اس کو پہلے ہوگی وہ خود ہی بعد میں نہیں ہوتی. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جو خوشی پہلے ہوتی ہے وہ خوشی بعد میں نہیں ہوتی اس کے لیے. تو دو حدیثیں ہو گئی. تیسری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر سے روزوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر جو آدمی روزہ رکھتا ہے نا، جو آدمی روزہ رکھتا ہے رمضان میں، اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے ہوئے رہتے ہیں. جیسا ایک پنکھا لٹکا ہے نہیں، لائٹ لٹکا ہوا ہے، اس طرح جھومر لٹکا ہوا ہے، اس طرح انسان کے روزے، جو آدمی روزے دار ہوتا ہے اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے رہتے ہیں. جو آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کے روزے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تین حدیثیں. اور چوتھی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر مال کے اندر برکت ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور غریب کے لیے وہ ایک ضرورت اور اس کے لیے سب سے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب صدقہ فطر ادا کرے گا اللہ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں میں آگے مسئلے بیان کروں گا. اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی غریب، جس آدمی کے اوپر صاحب نصاب نہیں غریب ہے لیکن وہ آدمی بھی صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دگنا ثواب ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی انہیں دے رہا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی ایک آدمی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھی تم روزہ رکھو گے تو تمہاری جان کا خطرہ ہے، لیکن وہ روزہ پھر بھی رکھ رہا ہے تو بتاؤ اس کو ثواب زیادہ ملے گا نہیں ملے گا؟ زیادہ ملتا نہیں ملتا؟ بھئی اسی طرح آپ نفل نماز ہے آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس کا آدھا ثواب نفل نماز. اگر آپ نفل کو کھڑ کر پڑھیں گے تو ثواب مکمل ملے گا. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اسی طرح جو ہے اگر کوئی آدمی غریب جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ چار حدیثیں. پانچویں بات حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر سے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں. حکمت کی بات، صدقہ فطر جو آدمی ادا کرے گا اس کے لیے تین فائدے ہیں. سب سے پہلی چیز حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اللہ اس کے روزوں کو قبول کریں گے، پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ اس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے فیصلے فرمائیں گے. کامیابی کے فیصلے کا مطلب یہ ہے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. کیسے کامیاب؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث میں قرآن پڑھا، قرآن کی آیت میں نے پڑھ کر سنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صدقہ دیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اور اللہ کی ناراضگی اس سے کم ہو رہی نہیں ہو رہی؟ آخرت میں صدقہ کرنے والوں کو ثواب زیادہ ملے گا. تو گویا کہ دو مطلب ہو گئے. پہلا مطلب یہ ہے روزے قبول ہوں گے، دوسرا مطلب یہ حکمت کی بات یہ ہے کامیابی کے فیصلے ہوں گے، کامیابی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دو باتیں. تیسری بات موت کی سختی اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں.
جو آدمی صدقہ فطر ادا کرے موت کی سختی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. بھئی موت کی سختی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دنیا سے مرنا ہو، بھئی مر رہا ہو، اس کے لیے کتنی سختی ہوتی ہے جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو سکرات میں جو تکلیف اسے ہو رہی ہے، اگر اس تکلیف جس آدمی کی جو ہے موت ہو رہی ہو، اگر اس کے پاس تلوار ہو تو جو سختی اسے ہو رہی، تکلیف اسے ہو رہی، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جتنے رشتہ دار سامنے بیٹھے سب کو مار سکتا ہوں انہیں. اور ایک مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکرات کی سختی اتنی سختی ہوتی ہے جب انسان کی جان نکالی جاتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح زندہ جانور کے جسم سے کھال کو کھینچا جاتا ہے جیسا انہیں تڑپتا، اس سے زیادہ تکلیف اسے ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم بارک لنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ کہا کہ اللہ ہمارے لیے موت کی سختی میں آسانی فرما. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہو موت کی سختی سے اللہ اس کی حفاظت کرے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت سارے اس کی حدیثیں ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. اور چوتھی بات فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ صدقہ فطر کی برکت سے عذاب قبر سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے. اور اسی طرح جتنے فائدے میں نے بیان کیا، پہلا فائدہ یہ ہے کہ بھئی روزے قبول ہوں گے، کامیابی کا فیصلے ہوں گے، اور جو موت کی سختی آسانی ہوگی، عذاب قبر سے اللہ حفاظت کریں گے. یہ 5 باتیں جو میں نے حدیث سے بیان کی ہے یہ صدقہ فطر کی فضائل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مسئلہ یہ سمجھے کہ بھئی صدقہ فطر کس آدمی پر واجب ہوتا ہے. اب مسائل ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، کچھ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات ذہن میں رکھے، صدقہ فطر آدمی پر جو واجب ہوتی ہے وہ 5 طریقوں سے واجب ہوتی ہے. 5 طریقوں پر جس آدمی کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں گی اس آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ میں 4 چیزیں ضروری ہیں، لیکن صدقہ فطر میں کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1، جس آدمی کے پاس سونا ہو 7.5 تولہ اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے اس آدمی پر زکوٰۃ بھی واجب، صدقہ فطر بھی واجب، قربانی بھی واجب ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پر جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو اس آدمی پر زکوٰۃ بھی واجب، صدقہ فطر بھی واجب، قربانی بھی واجب. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، جس آدمی کے پاس نقد پیسے ہو 52.5 تولہ چاندی کی مثال کے طور پر آج کے حساب سے جو میں نے ریٹ لگایا ہے 30 کو 8,000 یا 40,000 سمجھو. جس آدمی کے پاس نقد پیسے ہو اس آدمی پر زکوٰۃ بھی واجب، صدقہ فطر بھی واجب، قربانی بھی واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 باتیں. چوتھی بات، جس آدمی کے پاس مال تجارت ہو. مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں جو ہے بلڈنگ بیچنے والا ہوں. میں مثال بتا رہا ہوں، میں بلڈنگ بیچتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یا نہیں تو ایسا مثال سمجھے میرے پاس ایک دکان ہے، میرے دکان کے اندر 40,000 کا مال پڑا ہوا ہے. مال تجارت ہے کہ نہیں ہے؟ تجارت کا مال ہے کہ نہیں ہے؟ وہ 40,000 کا مال اگر کسی آدمی کے پاس دکان کے اندر پڑا ہوا ہو تو اس آدمی پر زکوٰۃ بھی واجب، صدقہ فطر بھی واجب، قربانی بھی واجب. 4 باتیں ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پانچویں بات یہ ہے ضرورت سے زائد سامان. جس آدمی پر ضرورت سے زائد سامان ہوگا اس آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب، قربانی بھی واجب. یہ 5 باتیں. زکوٰۃ میں 4 چیزیں، قربانی کے اندر 5ویں چیز، صدقہ فطر میں 1 چیز زیادہ. کیا زیادہ؟ ضرورت سے زائد سامان. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل سمجھے. صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ میں تھوڑا جو ہے فرق ہے.
زکات کے اندر یہ ہے کہ بھئی سال گزرنا ضروری مال پر. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی مثال کے طور پر آج جو ہے رمضان کے 20 تاریخ ہے, آئندہ سال رمضان کی 20 تاریخ تک اگر اس کے پاس 40,000 روپے ایسے ہی باقی ہیں تو سال گزرنے کی وجہ سے اس آدمی پر زکات واجب ہو جاتی ہے. سال گزرا نہیں گزرا, سال گزرنا ضروری ہے زکات کے لیے. صدقہ فطر میں سال ضروری نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ صدقہ فطر میں اور قربانی میں سال ضروری نہیں, وقت پایا گیا تو اس پر ضروری ہو جاتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی صدقہ فطر میں مال پر سال گزرنا ضروری نہیں, سال گزرنا ضروری نہیں. صدقہ فطر جس آدمی کے پاس مال ہو 40,000 روپے ہو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی پوری؟ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیے, جو بات میں نے بتانی ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا بھئی؟ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے میرے گھر کے اندر میرے کپڑے ہیں, 5 جوڑی کپڑے ہیں جس کو میں استعمال کرتا ہوں, لیکن چھٹا کپڑا ایسا ہے, 6 کپڑے ایسے ہیں, یہ کپڑا ایسا ہے جس کو میں استعمال نہیں کرتا, یہ میرے ضرورت سے زائد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹی وی ہے, یہ ضرورت ہمارے واسطے ہے. ضرورت کیا بھئی؟ 40,000 50,000 کی ٹی وی گھر کے اندر پڑی ہے, یہ ضرورت سے زائد یہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ جس آدمی کے پاس ٹی وی ہو گھر کے اندر اور پھر جو ہے ضرورت سے زائد, جیسا مثال کے طور پر شادی کے اندر بچی کو کیا کرتی, کس کے کون سے سامان ہو دیتی نا بھئی, جہیز دیتی نا, پتل دیتی نہیں دیتے, وہ تانبے پتل کی چیزاں دیتی نا. اب استعمال میں نہیں آ رہے وہ چیزیں, گھروں کے اندر ایسے رکھے ہوئے رہتے. اب جو گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ ضرورت سے زائد ہے ہی نہیں ہے, گھر کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ پتل کی چیزیں ہیں, اب آپ نے حساب لگا کہ بھئی یہ ساری چیزیں پتل کی ہیں, یہ کتنے قیمت پر جائیں گے. آپ نے حساب لگا کہ بھئی یہ 10,000 کی چیزیں ہیں. ٹی وی گھر کے اندر ہے, 20,000 کی ٹی وی ہے, تو دونوں ملا کر کتنے ہو گئی؟ 30,000 ہو گئے, ہوئے نہیں ہوئے؟ اب گھر کے اندر شوکیش کے اندر چیزیں رکھے, چاندی کے چیزیں, پتل کی چیزیں, چینی کی چیزیں استعمال میں نہیں آ رہے. کیوں بھئی؟ یہ اسٹائل کے واسطے رکھی ہوں حضرت, ہے نہیں ہے, یہ ضرورت سے زائد ہے نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ضرورت سے زائد ہے. اگر یہ سب چیزیں جمانے سے 40,000 روپے اس کے بنتے تو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہو گئی بات کس آدمی پر صدقہ فطر واجب. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا. اب جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ بھئی زکات سال گزرنے پر, اس مال پر سال گزرنے پر زکات واجب ہوتی ہے. بولا نہیں بولا؟ اب صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتی ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کے دن. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ عید الفطر کے دن جس آدمی کے پاس صبح صادق, فجر کی نماز کا وقت صبح صادق کو شروع ہو رہا نہیں ہو رہا, صبح صادق کے وقت جس آدمی کے پاس 40,000 روپے ہو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس آدمی پر صبح صادق کے وقت, صبح صادق یہ کیا بھی لمبا چوڑا وقت نہیں بھی ہے, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں ہوتا, یہ 10 منٹ یا 5 منٹ ہی رہتا. سوئی صبح صادق, جیسے ہی صبح صادق شروع ہو اس آدمی کے پاس 40,000 روپے نقد پیسے ہو, سونا ہے, چاندی ہے, مال تجارت ہے, نقد پیسے ہے, اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کس وقت؟ صبح صادق کے وقت اگر کسی آدمی کے پاس یہ 5 چیزیں ہو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب. 2 مسئلے اہم چیزیں بتا رہا ہوں. تیسری چیز, صدقہ فطر عاقل بالغ ہر آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے. جو آدمی مالک نصاب ہوتا نہیں اس آدمی پر, ہر آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں. ادا کر دیا تو اچھی بات, نہیں کریا تو جروز دینا سو واپس. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن میں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ بیوی کا صدقہ فطر شوہر ادا کرے, کیونکہ بھئی ہماری ہے,
ہم اس کو اپنے نکاح کے اندر لائے ہیں, وہ ہماری خدمت کرتی ہے, ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے, لیکن پہلی بات تو بہتر یہ ہے شوہر اپنی بیوی کا صدقہ فطر ادا کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب شوہر پر ذمہ داری کیا؟ بیوی کا تو صدقہ فطر ادا نہیں کر رہا, اب شوہر پر ذمہ داری کیا؟ شوہر پر ذمہ داری یہ ہے اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر شوہر خود ادا کرے گا. نابالغ بچے, ان کا صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ باپ خود ادا کرے گا. دیوانہ ہے بچہ, مجنون ہے, اگر بچہ دیوانہ ہے, مجنون ہے, اس کا صدقہ فطر بھی کون ادا کرے گا؟ باپ خود ادا کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر بیوی کا صدقہ فطر آپ ادا کر دے تو بہت اچھی بات, نہیں تو خود جو ہے بیوی صدقہ فطر ادا کرنا. ایک نقطے کی بات یہاں ذہن میں رکھو, بیوی اگر صاحب نصاب ہو تو انہیں صدقہ فطر ادا کرے گی. صاحب نصاب کا مطلب یہ 7.5 تولہ سونا اس کے پاس رہنا, 52 تولہ چاندی اس کے پاس رہنا, نقد پیسے ہونا, یعنی تو تجارت رہنا, یعنی تو ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان ہے تو بیوی صدقہ فطر ادا کرے گی. لیکن اس کے پاس کیا بھی سامان کیا بھی نہیں تو بیوی کو صدقہ فطر ادا کرنے کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن شوہر اگر صاحب نصاب ہے تو شوہر خود ادا کرے گا, انہیں اپنا ادا کرے گا, لیکن بیوی کا ادا کرنا ضروری نہیں. اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو شوہر خود ادا کرے, بہتر ہے ادا کرے, نہیں تو خود بیوی ادا کرے گی. اور اسی طرح جو ہے صدقہ فطر جو ہے کیا کرنا ہے, صبح صادق سے پہلے, ضرورت سے پہلے پوری ادا کر دے. یہ باتیں ہو گئی کچھ ضروری چیزیں. اب اسی طرح جو ہے صدقہ فطر میں کچھ ضروری چیزیں ہیں. اب ایک مثال کے طور پر خالی پڑے مکان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. جیسے مثال کے طور پر میرے پاس 2 گھر ہیں, 2 گھر ہیں میرے پاس, یہ گھر میں رہتا ہوں, یہ گھر میں کرائے پر دے رکھا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھاڑے پر, کرائے پر دے رکھا ہوں, یہ میری ضرورت سے زائد ہی نہیں, میں بولا نہیں بولا ہے بھئی صدقہ فطر میں 5 چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز میں کیا بولا آخری میں, ضرورت سے زائد جس آدمی کے پاس سامان ہوگا اس پر صدقہ فطر واجب ہی نہیں ہے. اب ضرورت سے زائد جو مال ہے یہ گھر میں تو نہیں رہا ہے, لیکن جو ضرورت سے زائد گھر انہیں کرائے پر دے رکھا ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح جو آدمی مریض ہوتا ہے, بیمار ہے, جو آدمی مریض ہے وہ آدمی بھی صدقہ فطر ادا کرے گا. جیسے مثال کے طور پر کوئی گھر کے اندر بیمار ہے, روزہ نہیں رکھے ہیں, رمضان میں روزہ نہیں رکھے, لیکن صاحب نصاب ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی صاحب نصاب تھا, صبح صادق سے پہلے انہیں غریب ہوگا, صبح صادق سے پہلے غریب ہوگا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں. کیونکہ میں پہلے ہی ایک نقطے کی بات بتا چکا ہوں, صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے, صبح صادق کے وقت اس پر جو ہے صاحب نصاب ہونا ضروری. صبح صادق سے پہلے اگر غریب ہوگا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں. اگر کوئی آدمی غریب تھا, کوئی آدمی غریب تھا, انہیں جو صبح صادق کے وقت انہیں مالدار ہوگا, صبح صادق سے پہلے مال آگا اس کے پاس, لیکن اس حالت میں انہیں صبح صادق کرا, انہیں مالی کے نصاب تھا, اس آدمی پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. اور اسی طرح نابالغ بچوں کے سلسلے میں بتا دیا کہ بھی نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر باپ ادا کرے گا. پاگل بچوں کا بھی صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ باپ ادا کرے گا. اور اسی طرح بڑی اولاد, بھئی بالغ ہے, بالغ اولاد ہے, مثال کے طور پر میں جو ہے کسی کا, مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے, اس کا بچہ جو ہے بالغ ہے, گھر کے اندر بڑے بچے ہیں, تو بڑے بچوں کا صدقہ فطر باپ کی ذمہ داری نہیں ادا کرنے کی, انہیں خود جو ہے بالغ ہے تو انہیں خود صدقہ فطر ادا کرے گا, باپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر باپ جو ہے اپنے بالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا, لیکن نابالغ بچے ہیں تو ان کا تو صدقہ فطر باپ ادا کرے گا. نابالغ بچوں کا صدقہ فطر باپ کی ذمہ داری نہیں ادا کرنے کی, ادا کر دیا تو اچھی بات, نہیں تو خود بالغ بچہ انہیں ادا کرے گا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی حاملہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے, اس بچے پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں, کیونکہ بچہ جو ہے ابھی دنیا میں نہیں آیا انہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک بات نقطے کی ذہن میں رکھیے, جو بچہ جو ہے عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو اس بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہو تو اس بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. ایسا ہے کیا؟
نہیں، جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو تو اس بچے پر صدقہ فطر واجب ہے، جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا ہے تو اس بچے پر صدقہ فطر واجب، اور جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا اس بچے پر صدقہ فطر واجب نہیں، کیونکہ وہ بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا نہیں، تو کیونکہ اس بچے پر ایسی حالت میں پیدا ہوا کہ جس وقت میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ اس وقت جو ہے اس بچے پر صبح صادق نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے وہ بچے پر صبح صادق پر نہ ہونے کی وجہ سے صدقہ فطر واجب نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اور اسی طرح بتا دیا کہ بھی فقیر بھی اگر صدقہ فطر ادا کر دے تو بہت اچھی بات، ادا کر دیا کرے۔ دو باتیں ہو گئی، اور وہ اسی طرح جو ہے صدقہ فطر کے سلسلے میں بہت اہم چیز بتا رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک دو منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ کچھ ضروری چیز، صدقہ فطر جو ادا کیا جائے گا حلال مال سے ادا کرنا ضروری ہے، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں۔ صدقہ فطر جو ادا کریں گے وہ حلال مال سے ادا کریں گے، حرام مال سے نہیں، حرام مال سے نہیں۔ حرام مال کا مطلب یہ ہے سود کا بزنس کرنے والا، چیٹیاں چلانے والا، فنڈ پر پیسے دینے والا، سنگے میں پیسے لینے والا، بات سمجھ میں آ رہی؟ جو آدمی اس طرح جو ہے بڈی کو پیسے دے کر لینے والا، بات سمجھ میں آ رہی؟ جو آدمی اس طرح ہو تو وہ حرام پیسوں سے صدقہ فطر ادا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جو آدمی حرام پیسوں کو اللہ کے راستے میں ثواب کی نیت سے صدقہ کرتا ہے وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ چیٹیاں چلانے والے، سنگے لینے والے، اور اسی طرح جو ہے بیاس کو پیسے دینے لینے والے، اور اسی طرح بڈی کو دینے والے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جو آدمی خالص حرام پیسوں سے صدقہ کرتا ہو یا جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہو اس سے ثواب کی نیت رکھتا ہے تو یاد رکھنا وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب اس مال کو کیا کرے؟ بھئی اس مال کا حکم یہ ہے جس آدمی سے اس نے حرام طریقے سے مال لیا ہے اس آدمی کو واپس کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے کسی کو 1000 روپے قرض دیا، اب 1000 روپے قرض دے کر انہیں کیا کریا؟ اس آدمی کو 100 روپے زیادہ لے رہا اس سے، بات سمجھ میں آ رہی؟ 100 روپے زیادہ لے رہا۔ چیٹیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا، چیٹیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی 4 آدمی مل جاتی ہیں اس میں چیٹی ڈالے، آخری کے 2 چیٹیاں اس میں 5 چیٹیاں نفع کی ملتی ہیں۔ نفع کا مطلب کیا بھئی ہے؟ نفع کا مطلب کیا؟ حرام کا پیسہ نہ آیا تمہارے پاس، یہ اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے پیسہ استعمال کرنا۔ جن جن لوگوں کو یہ چیٹی کے پیسے لیے ہیں ان سب کو جو ہے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ انہیں جو چیٹی کا ایجنٹ رہتا انہیں سب سے بڑا شیطان رہتا، انہیں کھانے والا سب سے بڑا، بیاس کو پیسے دینے والا جو زائد پیسے انہیں لے رہا، یہ کون سے پیسے لے رہا؟ سامنے والے کو ظلم کر کو نہ لے رہا، سنے یہ پیسے سامنے والے کو واپس کرنا ضروری، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ آگے فرماتے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو سود کرنے سے، سود کا دھندا کرنے سے بچو۔ اگر تم سود کا دھندا کرتے ہو، بیاس کا دھندا کرتے ہو، چیٹیاں چلاتے ہو، سنگے پر پیسے لیتے ہو اور جو فنڈ پر پیسے لیتے ہو دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کرتا انہیں میرے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کرنا سو انہیں، اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرا تو بستا انہیں ہاڑ ہو جاتا، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد۔ تو پہلی بات، جو آدمی حرام طریقے سے پیسے رکھتا ہے اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام کے پیسے جس آدمی سے لیا اسے واپس کرنا انہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ایک نقطے کی بات یہ بھی بتا رہا ہوں، ڈرگس بیچنے والا، اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں اسے افیون بیچنے والا، اسی طرح گانجے بیچنے والا، جو آدمی بھی ہو یہ حرام کے پیسوں سے بھی انہیں صدقہ نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اس طرح کرنا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح جو ہے دھندے کرنے والے اور اس طرح ڈرگس بیچنے والے، گانجے بیچنے والے، افیون بیچنے والے، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ شیطان کے بھائی انہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے یہ لوگ بھی ان پیسوں سے صدقہ فطر ادا نہ کرے، صدقہ نہ دے، اور ان لوگوں کے مال کو بھی نہیں کھانا تمہیں،
انہوں کہتے بھی افطاری کی دعوت کریں دے، مسجد کو پیسے دے رہی، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں ان کا لینا بھی گناہ اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جڑ کر کھڑا ہونا بھی گناہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح ایک بات. دوسری بات بہت اہم چیز یہ ہے صدقہ دینے کا بہترین طریقہ. بھئی صدقہ اگر کوئی آدمی دینا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مثال سے میں بات سمجھا رہا ہوں. بھئی مثال کے طور پر اگر کسی کو آپ صدقہ دے رہے، صدقہ دینے کا بہترین طریقہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اگر کسی آدمی کو تم صدقہ دو بہترین انداز سے صدقہ کرو. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی صدقہ کر رہا، انہیں کیسا کرتا معلوم؟ اکڑ کو دیتا، لیو جی زکوٰۃ کے پیسے لیو جی. دے رہا نہیں دے رہا. بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد کے پاس غریب بیٹھا ہوا رہتا، انہیں شیطان اللہ سے پیسے دی بولے تو نکال کو یوں پھینک کو جاتا انہیں. جانا نہیں جا رہا. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے. اسی آیت میں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو آدمی اکڑ کر صدقہ کرتا ہو، لوگوں کے سامنے دکھا کر صدقہ کرتا ہو، اپنی شان جتانے کے واسطے جو ہے صدقہ کرتا ہو. اس کی مثال اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں، ایک پتھر ہے، اس پتھر پر دھول پڑی ہوئی ہو، مٹی پڑی ہوئی ہو، اگر آسمان سے بارش برسے یعنی تو اسے تم پہ پانی مارو تو کیا ہوتا؟ پانی مارے تو پورے پتھر پر سے پوری دھول مٹ جاتی ہے، مٹی نہیں مٹتی. اللہ تعالیٰ اس کی مثال یہی دے رہے جو آدمی اکڑ کر صدقہ دیتا نہیں دیتا، دکھا کر صدقہ نہیں دیتا. کوئی آدمی صدقہ کر رہا، فیس بک میں پکڑ کو فوٹو ڈال رہا نہیں ڈال رہا، واٹس ایپ میں پکڑ کو ڈال رہا نہیں ڈال رہا. کیا بھائی میں جو ہے رمضان میں راشن بانٹا حضرت، اس کے واسطے میں پکڑ کو ڈالیا، ڈال رہا نہیں ڈال رہا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس پتھر پر پانی ڈالنے کی وجہ سے ساری مٹی ہٹ جاتی ہے، تو اسی طرح ان کی نوکیاں پورے ایسے ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ایسے کرو ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا، ایسا بہترین صدقہ ہوتا ہے. تو صدقہ دینے کا طریقہ کیا؟ کسی غریب کو آپ صدقہ دینا تو کیسے دینا؟ بھئی ایسے انداز سے دو تاکہ اس کی عزت بھی نہیں نکلنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو عزت نہیں نکلنا. بعض لوگوں کو دیکھتی مسجد کو چندہ دے کو جا رہا بولے تو کیا کہ اپنے اوپر حق احسان جتا رہا کنا نہیں، دیکھو ایسا پھینک ہو جاتا مسجد کو چندہ. کوئی آدمی سفیر آیا گھر کے پاس دکان کے پاس آیا تو کیا جی حضرت تم نے شرم نہیں؟ بار بار آتے رہتی نا حضرت. انسانیت ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، انہیں کیا بھی تمہارے پاس غلامی کرنے نہیں آ رہا، انہیں اللہ کے واسطے تمہارے پاس آ کر کھڑا ہے. سو کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے تمہارے پاس ہے. تو تمہاری ضرورت یہ ہے کہ احسان ہی ہے، اسے انسانیت سے سمجھو کہ بھائی میرے پاس نہیں حضرت بعد میں آ جاؤ. یعنی تو یہ کہ بھائی حضرت اچھی بات ہے 100 روپے نہیں 200 روپے یعنی تو 20 روپے حضرت لے جاؤ حضرت، معاف کرو میرے پاس نہیں. اسے کہتے ہیں احسان. اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں. اکڑ کو دکھا کر بھئی مغرور آگی سے دینا، ان لوگوں کے اللہ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو ہے صدقہ فطر کس کو دینا، یہ آخری 2-3 باتیں بات ختم کرتا ہوں. بہت زیادہ ہو رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی؟ آج پورے واز دیکھ رہی کیا حضرت بہت لمبی کر ڈالی رہا. یہ آخری جمعہ ہے، آئندہ جو صدقہ فطر ادا کرنے کا موقع رہتا یہ باتیں نہیں آتی اس لیے بتا رہا ہوں. آپ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے، صدقہ فطر آپ جو ہے اپنے اوپر والوں کو نہیں دے سکتے، نیچے والوں کو نہیں دے سکتے. ایک اصولی بات. اصول اور فروع یہ عربی کا ایک جملہ ہے. اصول کا مطلب یہ ہے آپ اپنے اوپر والوں کو، اپنی ماں کو نہیں دے سکتے، اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، اپنی دادی کو نہیں دے سکتے، اپنے دادا کو نہیں دے سکتے، نانی کو نہیں دے سکتے، نانا کو نہیں دے سکتے، لکڑ دادا اسے رہتے نہیں اوپر تک، یہ اوپر والوں کو آپ نہیں دے سکتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح آپ اپنے نیچے والوں کو دے نہیں سکتے. نیچے والوں کا مطلب یہ ہے اپنی اولاد کو دے نہیں سکتے، اپنے پوترے کو، نواسی کو، نواسے کو. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جتنے بھی ہیں آپ کے نیچے ہو، اپنی اولاد، اپنے نواسے، نواسیاں، پوترے جتنے بھی ہیں ان کو نہیں دے سکتے. آگے اپنی بیوی کو دے نہیں سکتے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ صدقہ فطر کس کو نہیں دینا؟ سو اوپر والوں کو اور نیچے والوں کو. سامنے اپنی بیوی کو دے نہیں سکتے. اب اس کے علاوہ کسے دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اس میں پورا تفصیل اللہ بیان کرے. سب سے بہترین صدقہ کسے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دو.
بہن ہے غریب ہے صاحب نصاب نہیں ہے جس پر صدقہ فطر واجب نہیں. میں نے بیان کیا نہیں کیا بھئی جس آدمی کے پاس صدقہ فطر جس آدمی پر واجب نہیں آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. اپنی بہن ہے اس کے پاس جو ہے صدقہ فطر واجب نہیں ہے, ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان نہیں, 40,000 روپے نقد پیسے نہیں, سونا نہیں, چاندی نہیں, اب اسے کیا کرو آپ اپنی بہن کو دو, اپنے بھائی کو دو. بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے رشتہ داروں میں اپنی ساس ہے اپنے سسر ہے اسے بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ دو باتیں ہو گئی. اور اسی طرح جو ہے ضروری چیز, اب آخری بات, آخری بہت اہم بات, اب صدقہ فطر جو ہے سارے مسئلے آگے نہیں آ گئے. اگر کسی کو اور کوئی ضروری چیز مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ نماز کے بعد بھی پوچھ لیں. اب سب سے اہم چیز, صدقہ فطر کن چیزوں میں ادا کیا جائے گا؟ صدقہ فطر 4 چیزوں سے ادا کریں. پہلی چیز کشمش ہے, کھجور ہے, جو ہے یا نہیں تو گیہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ صدقہ فطر 4 چیزوں سے ادا کیا جائے گا. اب ہمارا مزاج یہ ہے انہیں کروڑ پتی رہا تو بھی غریب ہو جاتا ہو رہے. بھئی کروڑ پتی آدمی ہے, اللہ مال دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک کمپلسری ایک چیز بتائے. ابھی اگر کوئی آدمی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو کم از کم آخری درجہ گیہوں کی قیمت دے دے. ایک آخری چیز ہے. اب انہیں مالدار کروڑ پتی رہا تو انہیں بھی غریب بن جا رہا آج. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ جو ہے مال دیا ہے آپ کو, بات سمجھ میں آ رہی, ضرورت جو ہے غریب کی پوری کرنا ہے. بھئی صدقے کا مقصد کیا مجھے بتاؤ؟ صدقے کا مقصد یہ ہے سامنے والی غریب کی ضرورت کو پوری کرنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک نقطے کی بات. اب ہمارا مزاج کیا رہتا ہے, غریب کو لیا کو چاول دے رہی, آٹا دے رہی ہے نہیں ہے, اس سے لیا کو کیا کھانے کی چیزیں, جبکہ اس سے گھر کے اندر چاول آٹا پورا پڑکو ہے گھر میں پہلے جو سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بہترین چیز یہ ہے کہ بھئی آپ غریب کو پیسے دے ڈالو. اگر کسی غریب کے پاس پیسے نہیں, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ اسے پیسے دیں گے انہیں پینے میں اڑا ڈالتا, جوئے میں اڑا ڈالتا, یعنی تو ڈرگس پینے میں اڑا ڈالتا, گانجے میں اڑا رہا. تو بہتر یہ کہ اس آدمی کو جب معلوم ہو رہا اب اس آدمی کے گھر میں تمہیں کیا کرو, راشن لے کو ڈال ڈالو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے اس کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس ایک آدمی کی غلط کی وجہ سے اس کی بیوی کو پریشان نہیں ہونا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات اور ایک نقطے کی بات میں آخری میں بتانا بھول گا. صدقہ فطر آپ سید کو دے نہیں سکتے. جو آدمی سید ہوتا ہے اسے آپ نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر شوہر سید ہے تو اسے آپ نہیں دے سکتے. اگر بیوی سید نہیں, آپ بیوی کو صدقہ فطر دے سکتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی آدمی سید ہے اس کی اولاد بالغ ہو تو بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ نسب جو ہے باپ سے چلتا, ماں سے نہیں چلتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی میں سید ہوں, میرے بچے پورے سید بنتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں سید, میرے بچوں کو آپ نہیں دے سکتے صدقہ فطر. میری بیوی اگر سید نہیں, شیخ ہے, پٹھان کیا کی بولتی نا وہ, اگر میری بیوی اگر سید نہیں تو آپ اسے صدقہ فطر دے سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال صدقہ فطر 4 چیزوں سے ادا کرنا. پہلی چیز کیا؟ کھجور ہے, کشمش ہے, جو ہے اور یعنی تو گیہوں آخری درجہ. اب اس کی قیمت کیا ہے کہ بھئی کشمش, کھجور, جو یہ پورے 3 چیزیں 3.5 کلو رہنا, 3.5 کلو. اب 3.5 کلو کی قیمت کیا بنتی ہے؟ کشمش 900 روپے ہے. اگر کسی آدمی کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا, مالدار ہے, اگر گھر کے اندر اس کے جو ہے بچے ہیں تو ایک کام یہ کرے کہ غریب کی ضرورت تو پوری کرنے کے لیے 900 روپے کے حساب سے دے دے. آپ سال میں ایک مرتبہ کیا جا رہا ہے بھئی صدقہ فطر سے کیا فائدے؟ میں نے نہیں بتایا روزے قبول ہوتے ہیں, صدقہ فطر سے اللہ جو ہے سکرات کی جو ہے عذاب کو اللہ آسان کریں گے, قبر کی عذاب کو اللہ اس کے آسان کریں گے, دنیا آخرت میں کامیابی. اتنے سستے سودے نہیں ہو رہے, تو اس لیے صدقہ فطر کیا کرنا, کشمش سے اگر دے رہے, آپ کیا بولتے ہیں اسے, کشمش سے دے رہے تو کہتے دینا 900 روپے. اور جو ہے کھجور سے دے رہے تو پھر کتنے دینا, 870.5 روپے, 870.5 روپے. جو سے آپ دے رہے 280 روپے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر آپ گیہوں سے دے رہے تو 90 روپے پڑتے ہیں. ایک آدمی سے کتنے روپے؟ 90 روپے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بنگلور کے لوگوں کے واسطے میں بول رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنے روپے دینا ہے؟ 90 روپے. ہر آدمی پر 90 روپے صدقہ فطر ضروری ہے, نماز سے پہلے دے دے. ایک آخری مسئلہ ذہن میں رکھیے, اگر کوئی آدمی ہندوستان میں رہنے والا, اگر کوئی آدمی سعودی عرب میں رہ رہا, میں گیا سعودی میں کام کرنے کے واسطے, میں سعودی میں رہتا نہیں رہتا,
اگر کوئی آدمی سعودی میں رہتا ہے تو جس جگہ انہیں رہتا اس جگہ کے حساب سے انہیں صدقہ فطر دینا. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں اگر سعودی میں کام کر رہا ہوں، حالانکہ میرا جو ہے ملک کون سا؟ ہندوستان ہے، لیکن میں کام کہاں کر رہا ہوں؟ سعودی میں کر رہا ہوں. لیکن جب سعودی میں مقیم ہوں بولے تو صدقہ فطر کون سی قیمت سے دینا مجھے؟ سعودی کے حساب سے دینا. سو بات سمجھ میں آ رہی؟ ہندوستان کے حساب سے نہیں دینا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کا صدقہ فطر ادا کر رہا، میں سعودی میں رہتا ہوں، میرے رشتہ دار جو ہندوستان میں رہتے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے بولا کہ بھئی آپ صدقہ فطر نکو دیو، میں سعودی میں دے ڈالتا ہوں، سب کو بھی بولا. بات سمجھ میں آ رہے؟ اگر میں سعودی میں دے رہا ہوں لیکن میں جس جگہ رہ رہا ہوں اپنے رشتہ داروں کا صدقہ فطر دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ میرے لیے کہاں سے دینا؟ سو میں سعودی کے حساب سے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ میں سعودی میں رہتا ہوں. میں میرے رشتہ دار اگر جو ہندوستان میں رہے وہ اعتبار نہیں، میں دے رہا ہوں سکان سے، سعودی میں رہ رہا ہوں تو سعودی کے حساب سے دینا مجھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے بچوں کا صدقہ فطر دے رہا ہوں تو میں سعودی میں رہ رہا ہوں بولے تو سعودی سے دینا مجھے. ہندوستان کے حساب سے 90 روپے دیا تو نہیں چلتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تھی صدقہ فطر کے کچھ ضروری اہم باتیں ہیں. دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت آج زیادہ ہوگا، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.